بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے روزے صرف ہم پر فرض نہیں ہیں بلکہ ان روزوں کا تعلق پہلی امتوں کے ساتھ بھی ہے۔ جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ آپ ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام آپ سارا سال روزے رکھتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور 2 دن ناگا کرتے تھے۔ تو یہ روزوں کا جو تعلق ہے یہ صرف اس امت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے بلکہ پہلی امتوں کے اندر بھی روزے فرض تھے، ان پر بھی روزے فرض تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے۔ مسلمانوں پر ہر عورت اور مرد اور عاقل و بالغ پر روزے فرض ہیں، اور نماز جو ہے یہ فرض ہوئی شب معراج کے اندر، اور روزے فرض ہوئے 10 شوال 2 ہجری کو۔ تو اس حوالے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ جو مسلمانوں کے بچے ہیں ان کو روزہ رکھنے کا حکم دیں، اور جب 10 سال بچہ کی عمر ہو جائے اور ان کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت بھی موجود ہو تو انہیں روزہ رکھوایا جائے، اور اگر پھر بھی وہ روزہ نہ رکھیں کہ ان کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت بھی ہو تو ان کو مار کر روزہ رکھوائیں۔ اور احباب ذی قدر یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر اکثر اعمال میں کسی نیک بزرگ اور کسی نیک بندے کی یاد موجود و مقصود ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام میدان عرفات کے اندر فریضہ حج میں حضرت آدم علیہ السلام کی یاد موجود ہے، اور قربانی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد اور سنت قائم ہے، اور صفا مروہ کی سعی کے اندر جناب حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت موجود ہے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے روزوں کے اندر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد موجود ہے، کیونکہ رمضان شریف کے مہینے کے اندر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر بھوکا اور پیاسا رہنا پسند فرمایا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کے لیے بھی رمضان شریف کو پسند فرما لیا، تاکہ حبیب لبیب دو جہاں کے طبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مہینے کے اندر یاد بھی تازہ ہو جائے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی قائم رہے۔ اور یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ رمضان شریف کیا چیز ہے تو تم یہ خواہش کرتے، یہ تمنا کرتے کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت فضیلت ہے اس مہینے کی۔ اس مہینے کے اندر
روزے رکھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے کہ اس مہینے کے ہر دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور جب اس مہینے کی 29ویں رات آتی ہے تو اس مہینے کے دنوں کے اندر جتنی تعداد جہنمیوں کی جہنم سے آزاد ہوتی ہے اتنی تعداد کے برابر اس ایک رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور جب عید کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے خوشی مناتے ہیں، یعنی خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، اور رب تعالی اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ اس شخص کو کیا اجر دیا جائے جس نے اپنا کام پورا کیا، جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی، اس کو کیا اجر دیا جائے۔ تو فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا اس شخص نے جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی اس کو پورا اجر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں تمہیں گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ جس شخص نے اپنا کام پورا کر لیا، جس شخص نے اپنی مزدوری پوری کر لی، میں ہر اس شخص کو بخش دیتا ہوں۔ احباب ذی قدر، یہ رمضان المبارک کا خوبصورت پر نور مہینہ ہے۔ اس کی ایک ایک گھڑی ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک انعام ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اس مہینے کے اندر بھی غفلتوں اور کوتاہیوں کا مظاہرہ کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو لوٹیں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا حصہ اپنے دامن کے اندر ہم بھریں، کیونکہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور الحمدللہ ابھی وہ عشرہ چل رہا ہے، اور اس کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور اس مہینے کا جو تیسرا عشرہ ہے وہ نجات کا عشرہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 3 عشروں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو بھی حاصل کریں اور اس مہینے کے اندر اپنی مغفرت بھی کروا لیں، اور اس مہینے کے اندر جہنم سے نجات اور آزادی بھی حاصل کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں باندھ دیے جاتے ہیں، تاکہ مسلمان اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی اپنے رب کی کھل کر عبادت کریں، اور عبادت کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی یا غفلت نہ ہو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے آخری رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھوں، سارے احکام بجا لاؤں، اور نماز تراویح بھی ادا کروں، اور رمضان شریف کے روزے بھی پورے رکھوں، تو میں کن لوگوں میں شمار ہوں گا؟ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم صدیقین اور شہداء کے اندر شامل ہو جاؤ گے، تمہارا شمار صدیقین اور شہداء کے اندر ہوگا۔ اور احباب ذی قدر، روزے کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا، روزہ دار جو ہے یہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شاید ہم کو بھوکا رکھنا چاہتا ہے، شاید ہم کو پیاسا رکھنا چاہتا ہے، شاید یہ ہمارے کسی گناہ کی سزا اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے، یا ہمیں کسی آزمائش کے اندر مبتلا فرمانا چاہتا ہے۔ لیکن خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو رب فرماتا ہے کہ یہ روزے جو تم پر فرض ہیں کسی کو بھوکا رکھنے کے لیے نہیں، کسی کو پیاسا رکھنے کے لیے نہیں، کسی کو آزمائش میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں، کسی گناہ کی سزا نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنے کا مقصد، روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے گی، تم متقی بن جاؤ گے، تم پرہیزگار بن جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالی کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالی سے تم ڈرنے لگو گے، اور اللہ تبارک و تعالی کے تم محبوب بندے بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کتنی فضیلت ہے اس ماہ مقدس کی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام حاضرین، سامعین، جتنے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اب سب کی آسوں کو، آپ کی امیدوں کو، آپ کی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالی پورا فرمائے۔ آخر میں تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہر آنے والا بیان آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔